لکی مروت میں پولیس موبائل پر IED دھماکہ، 6 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ زبیر مروت ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے زبیر۔ جی ضلع لکی مروت تھانہ ڈڈیوالا کی حدود میں لڈیوا روڈ پر پولیس موبائل کی گاڑی پر IED بم دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 6 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ہیں، جنہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال لکی مروت اور سریناورہ میں منتقل کر دیے ہیں، جن میں سے معمولی پولیس زخمی اہلکاروں کو فارغ کر دیے گئے، جبکہ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک دہشت گرد مارا گیا۔ پولیس نے ہلاک دہشت گرد کے قبضے سے دہشت گردی میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ اہم خبر دیں گے، بلاد میں جعفر ایکسپریس پر جس جگہ پر حملہ ہوا وہاں تباہی کے مناظر آج بھی واضح ہیں۔ دھماکے سے ٹرین کی 5 بوگیوں اور انجن کو نقصان پہنچا۔ عالمی امن و سلامتی کو دہشت گردی سے لاحق خطرات کے خلاف ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت۔ سلامتی کونسل کے ارکان حکومت متاثرہ خاندانوں اور عوام سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ سب سے پہلے تو میں بالکل یہ کہوں گا کہ جو یہ حملہ ہوا یہ ایک بڑی بزدلانہ کارروائی تھی ان دہشت گردوں کی، کہ انہوں نے نیتے شہریوں کے اوپر جو ہے، جس میں خواتین تھے، جس میں بچے تھے، اور ان لوگوں کے اوپر حملہ آور ہوئے، ان کو یرغمال بنایا، اور ان میں سے آپ کے علم میں ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ شہید بھی ہوئے، کچھ زخمی بھی ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزدل لوگ ہیں اور شاید ان کا کوئی دین مذہب بھی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے وہ لوگ جب رہا ہو کر آئے اور ان کے انٹرویوز آئے، تو جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ کتنی بے دردی کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو زخمی کیا اور شہید کیا، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر کوئی ضمیر نام کی چیز، کوئی مذہب نام کی چیز، یہ انسانی شکلوں میں کچھ شیطان تھے۔ ان کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ کم سے کم نقصان کے عوض میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیکورٹی فورسز نے، ہماری افواج نے اور قابل خصوص زرار کمپنی جنہوں نے اس آپریشن میں بھرپور حصہ لیا، اور ہمارے ان ریلوے کے جو مطلب مسافر تھے اور عملے کے لوگ، اور خاص طور پر جو سرکاری ملازمین بھی تھے اس ساری ٹرین کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں ان تمام کی جانوں کو بچایا۔ یہ ان کے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں میں الحمدللہ کتنا تجربہ ہے، کتنی وہ مہارت رکھتے ہیں اپنے کام کے اندر، کتنی دلیری رکھتے ہیں، اور کس طرح اپنی جانیں تھیلی کے اوپر رکھ کے انہوں نے آج قوم کے ماؤں، بیٹوں، بہنوں، جوانوں کی انہوں نے جانیں بچائی ہیں۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خاص طور پر آپ کے سوال جس طرح سے آپ نے کیا ہے، انڈیا کا میں ذکر کروں گا۔ دیکھیں، میرے تو کانسیپٹس بڑے بالکل کلیئر ہے۔ یہ سارا کچھ کروانے والا انڈیا، یہ کلبھوشن یادو، چونکہ پاکستان کا جتنا بھی خزانہ ہے وہ موسٹلی بلوچستان کی سرزمین کے نیچے ہے، اور ہمارے جو جتنے بھی دشمنان پاکستان ہیں ان سے وہ ہضم نہیں ہوتا کہ وہ خزانے جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کو سٹیبل کریں، ہماری پاکستان کی معیشت کو سٹیبل کریں۔ اس لیے انہوں نے ٹارگٹ بلوچستان کو بھی کیا ہوا ہے KPK کے ساتھ ساتھ، اور ادھر کوئی نہ کوئی بزدلانہ کارروائی کرتے ہیں، اور خاص طور پر وہ ہینڈلر اور وہ لوگ جو پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بیٹھ کر جو کہ دہشت گردوں کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جو کہ دہشت گردوں کے اس کام کو بڑا کارنامہ بتا رہے تھے، میں ان کی بھی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل کارروائی تو ان لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے جو یہ سارا مطلب فیک نیوز پھیلا رہے تھے، اور خاص طور پر انڈیا کے لوگ اور جو ہمارے پاکستان میں بیٹھے ہوئے کچھ سہولت کار ہیں، ان لوگوں کے خلاف بھی ٹیبل جو کمیونٹی ہے ان میں سے نمائندے تو مل بیٹھ کے ہم ٹیبل پہ یہ ایشوز ریزالو کریں، ایک دستاویز بنے، پھر اس کی روشنی میں افغان عبوری حکومت کو بھی آن بورڈ لیا جائے، تو کیا یہ مسئلے کا حل ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور بڑا مطلب ہے کہ اس کی ضرورت ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ بالکل ہونا چاہیے، اور پراچا صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، رانا صاحب نے بھی تقریباً ایک اس میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے چند دن پہلے ایک بیان دیا جب اکوڑا کھٹک گئے تھے، اور اس بیان کو بڑی اہمیت مل گئی، لوگوں نے اداریے بھی لکھ لیے، بڑے بڑے اخبارات نے
کیونکہ انہوں نے ایک پیغام دے دیا، اور وہ مولانا فضل الرحمان چونکہ ایک مذہبی رہنما بھی ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، زیرک سیاست ہے، اس نے پیغام دے دیا مسلح گروپس کو کہ اگر آپ میرے استاد کو مارتے ہیں، یہ اس نے نہیں کہا کہ احمد الحق پہ حملہ ٹی ڈی پی نے یا حافظ گل بہادر گروپ نے یا اس نے، لیکن شکوک تو ہو جاتے ہیں نا جب اس طرح کے حملے ہوتے ہیں، تو ایک پیغام دے دی۔ تو اسی کی ضرورت ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان اپنی پلیٹ فارم سے، مسلم لیگ اپنی پلیٹ فارم سے، پیپلز پارٹی اب یہ پھر آپ تقسیم ہے، ڈس انگیج ہو جائے، آپ ڈس انگیج بھی ہے، آپ تقسیم بھی ہے، اور قوم پھر آپ کو اہمیت نہیں دے گی۔ تو اگر سب کا ایک اور ٹیررزم کا کوئی سپورٹر تو نہیں ہے نا پاکستان، انسان بھی نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا یہ بالکل وقت کی ضرورت، اور یہ جلدی ہونا چاہیے، اور یہ بننا چاہیے، اور افغانستان کو جانا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کی تجویز آئی تھی، اور میرے خیال میں وہ بھی مناسب ہے، گو کہ اس پہ اعتراض ہوا ہے کہ صوبہ نہیں کر سکتا مرکز، لیکن ایک حل تو کی طرف قومی سلامتی کنونشن اسلام آباد میں ہو، اس میں سارے نمائندے ہوں، میں جب ایک موقف ہو۔ اور میری جو معلومات ہے، جرگے نے سفارت خانے کو رابطہ کیا، خیبر پختونخوا حکومت نے، یہ سفیر نے مجھے خود بتایا، جب انہوں نے تجویز کابل کو دی تو کابل نے ان سے کہا کہ آپ پہلے ایک ہو جاؤ، مرکز و صوبہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں موقف ایک ہو، تو لہٰذا اگر نہ ہوں گے تو پھر یہ جو موجود صورتحال، اور پھر اس جنگ میں کوئی نہیں بچتا، اس میں مذہبی رہنما مارے گئے، یہ حامد الحق کا تازہ مثال ایسا ہی۔ پھر باجوڑ میں جمیعت علماء اسلام کے جلسے پہ اجتماع پہ حملہ اگست 2023 میں 80 تک لوگ شہید، حافظ حمداللہ پہ حملہ، تو لہٰذا مذہبی لوگ بھی ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، سیاسی کافی سارے ہمارے، بلور خاندان دیکھیں، بلور خاندان، بے نظیر بڑو سب، مطلب ہے، تو لہٰذا یہ وقت ہے کہ اس آگ میں پھر کوئی نہیں بچے گا، اس مطلب ہے کہ اگر ہم نے اب بھی احساس نہیں کیا اور اکٹھے نہیں ہوئے۔ یہ بتائیں کہ بلوچستان میں جو محرومی ہے، احساس محرومی ختم کرنے کے لیے آغاز حقوق بلوچستان بھی ایک پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، آپ کو یاد ہے، شروع کیا۔ جو ناراض بلوچ ہیں ان کی بات سنیں، انہیں گلے لگائیں، جنہوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا ہوا، اب ان کے اور ان کے درمیان فرق تو قائم کرنا پڑے گا، کون ملیٹنٹ ہے، کون عام بلوچ ہے۔ جیسے فرح نے کہا کہ وڈیرے فنڈ لے جاتے ہیں، ان کی اسلام آباد میں کوٹھیاں ہیں، لیکن عام بلوچ اسٹوڈنٹ کو نہیں پتہ کہ میرے نام پہ فنڈ آتا ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ یہ بالکل آپ یہ بھی ہم، کیونکہ بلوچستان آج کل ٹرین پہ جو معاملہ ہوا ہے، اغوا لوگ ہوئے ہیں، تو یہ اس لیے اہم سوال ہے کہ، اور اسی کی ضرورت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب کو میں نے کئی مرتبہ سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا، جی بالکل، کہ اور بلوچستان کے بارے میں جتنے ہم بلوچ رہنماؤں سے سنتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ سیاسی ہے اور اس کا حل بھی سیاسی ہونا چاہیے، اور یہ اس پہ سوچ، یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ آج ایک نوجوان اور پھر خواتین، بلوچستان میں کبھی خاتون نے خودکش حملہ نہیں کیا تھا ماضی میں، اب وہ بھی، چونکہ یہ اب ہمارے اس خطے کا بھی مسئلہ ہو گیا، افغانستان میں، پاکستان میں خودکش حملے، تو لہٰذا وہ بھی انسپائر ہو گئے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آسان طریقہ ہے، کیونکہ خودکش حملہ اور کو روکنا تو ذرا ایک مشکل ہے نا، پھر تو لہٰذا وہاں اور ہم، میرے خیال میں ہمیں حالات کے مطابق اپنی پالیسیوں میں بھی چینج کرنا پڑے گا، سیکیورٹی معاملات کو بھی ذرا مضبوط کرنا پڑے گا، اور سب سے اہم یہ ہے کہ جو ناراض لوگ ہیں ان کو صرف بیانات نہیں، کہ جناب بیان میں نے دے دیا، میں بیٹھ گیا، اور عملی اقدامات، یہ جو مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے شروع کی تحریک گوادر میں، تو پورے گوادر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خواتین گھروں سے نکلی تھی، کیونکہ لوگوں کے مسائل ہیں،